دوستوں کے اسرار پہ ہمارے حلقے کی مظلوم لوگ ہیں، ان کے کہنے پہ ہم نے الیکشن جو ہے اس دفعہ کنٹیسٹ کرنے کا یعنی کہ ارادہ کیا۔ جواد بھائی، ایک سوال آپ سے آپ کی نجی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ایک سوشل میڈیا کے اوپر تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں آپ نا وہ سگریٹ یا سگار پی رہے ہیں اور بہت سارا دھواں اٹھ رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ کہیں؟ ہمارے سابقہ سیاستدانوں کا دھیان ہی اس طرف لے گیا، ہر طرح کے مسائل درپیش ہے سمندری۔ رانا صاحب، سمندری کو ضلع بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لالی پاپ ہے جو عوام کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی پاکستان نیوز، میں ہوں عثمان قادری۔ ناظرین، آج ہم سمندری میں موجود ہیں اور یہاں پر آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو قانون دان بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست میں بھی قدم رکھا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب جواد سلیم سرکاراں صاحب، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جواد صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاست میں قدم رکھا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، جب کہ آپ بہت اچھے قانون دان تھے اور ادھر بہت اچھی پریکٹس آپ کی چل رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے یہاں پر تشریف لے کے آئے۔ تو دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دوستوں کے اسرار پہ ہمارے حلقے کی مظلوم جو دوست ہیں، جو ہمارے مظلوم لوگ ہیں، ان کے کہنے پہ ہم نے الیکشن جو ہے اس دفعہ کنٹیسٹ کرنے کا یعنی کہ ارادہ کیا ہے۔ اچھا جواد بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کون سا نظریہ ہے جو ملکی سیاست اس وقت چل رہی ہے، عمران خان کے نظریے کو پسند کر رہے ہیں یا کہ کوئی کسی اور مطلب لیڈر کو آپ کو مطلب پسند ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت واحد پاکستان میں تمام مسائل کے حوالے سے امید کی کرن ہے، اور میں پی ٹی آئی کو ہی پسند کرتا ہوں۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سمندری ہے اس وقت جو مسائل میں گھرا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ کو کون کون سے مسائل لوگوں کے نظر آ رہے ہیں اور اس کا کوئی حل آپ کے پاس موجود ہے؟ جی اس میں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حلقہ ہے، حلقہ پی پی 104 اور این اے 98، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار کا۔ لوگوں کو روزگار میسر نہیں ہے۔ اس کے بعد اور بہت سارے مسائل ہیں، جیسے تھوڑا سا بھی کسی کے سر میں درد ہوتا ہے اس کو فیصل آباد ریفر کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ 8-9 لاکھ کی تحصیل ہے، سٹی سمندری ہے۔ ہمارے سابقہ سیاستدانوں کا دھیان ہی اس طرف لے گیا کہ کم از کم لوگوں کو یا ان ہاسپٹلوں کو اس قدر یا اس قابل کر دے کہ کم از کم لوگ ادھر سے ریفر نہ ہوں۔ اتنی بڑی تحصیل ہونے کے باوجود سمندری شہر ایک مثلا کہ ٹھیک شہر ہے آبادی کے لحاظ سے، کوئی کم آبادی نہیں ہے، اسے آپ قصبہ نہیں کہہ سکتے، اسے آپ گاؤں نہیں کہہ سکتے، تو لیکن ادھر کوئی بھی ریڈیالوجسٹ ہی نہیں ہے ہمارے، نہ کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، نہ ہی کوئی اس کے علاوہ اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے مختلف جو ہے حوالے سے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت کی، تعلیم کی، روزگار کے حوالے سے، سیورج کے حوالے سے ہر طرح کے مسائل درپیش ہے سمندری کو، اور سابقہ و موجودہ سیاستدانوں نے ان کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یعنی آپ جو یہ مسائل ہیں جو حل نہیں ہوئے
اور اس وقت وہ مسائلستان بن چکا ہے سمندری، تو اس کی ذمہ داری جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سابق سیاستدان ہیں اس کی ذمہ دار؟ جی، بالکل سابقہ سیاستدان ہے اس کی ذمہ داری۔ جب عوام نے ان کو موقع دیا ہے، تو انہیں چاہیے تھا نا کہ عوام کی خدمت کرتے۔ انہوں نے ماس وائے اپنی جیبوں کو بھرنے کے علاوہ انہوں نے اور کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے پاس ان مسائل کا جب اگر عوام آپ کو موقع دیتی ہے، آپ آ جاتے ہیں، سلیکشن ہو جاتی ہے آپ کی، تو پھر کیا آپ کے پاس ان کا مسائل کا حل ہے؟ جی انشاءاللہ اگر حلقہ پی پی 104 کی عوام اس خادم جواز سلیم سرکاراں کو موقع دیتی ہے تو انشاءاللہ جیسا کہ میرا سلوگن ہے یو گیو می ووٹ آئی گیو یو ٹیکسٹائل انڈسٹری، ہم انشاءاللہ تحصیل سمندری میں ٹیکسٹائل انڈسٹری لے کے آئیں گے جس میں ہمارے ہزاروں بے روزگار بہن بھائیوں کو روزگار میسر ہوگا انشاءاللہ۔ تحصیل سمندری ہاسپٹل سے ٹی ایچ کیو سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد اور عورت بچہ فیصل آباد ریفر نہیں ہوگا، ادھر ہی ان کا علاج ہوگا، ادھر ہی تمام میڈیسن ملے گی۔ اور اس کے علاوہ سیورز کا بہترین سسٹم انشاءاللہ حلقے کی عوام کو دیں گے، پینے کا صاف پانی عوام کو انشاءاللہ دیں گے، اور ہر وارڈ میں ہر گاؤں میں جو ہے ڈسپینسری دیں گے۔ تو ایسے ہمارے منشور ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ہی عمل کریں گے، لیکن فرسٹ پریورٹی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بالکل آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کی ہے، لوگوں کے روزگار کو یعنی اس کی بات کی ہے، فراہمی کی بات کی ہے، اس کے علاوہ سیوریج کی بات کی ہے۔ یہ بنیادی حقوق جو ہیں، یہ سمندری کی عوام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بنیادی حقوق سے محروم نظر چلی آ رہی ہے؟ اور اس کا حل جو آپ نے بتایا ہے، آپ اگر حکومت میں آتے ہیں، جیت جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر حکومت نے سپورٹ نہ کیا تو پھر اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے لائیں؟ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ حکومت سپورٹ نہ کرے۔ جواز سلیم سرکارہ بخوبی جانتا ہے کہ چونکہ میں ایک پریکٹیشنر لائر ہوں اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ حق کیسے لیے جاتے ہیں، اور ویسے بھی میرا یہ ماننا ہے کہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے گنڈا بلکہ اپنا حق چھین لے۔ جی جواد بھائی، ایک سوال آپ سے آپ کی نجی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ایک سوشل میڈیا کے اوپر تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں آپ نا وہ سگریٹ یا سگار پی رہے ہیں اور بہت سارا دھواں اٹھ رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ کہیں؟ دیکھیں میں تو اتنا جانتا ہوں کہ سگار پینا کوئی گناہ تو ہے نہیں، ہم کم از کم خون تو نہیں پیتے، سگار ہی پیتے ہیں نا۔ ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح بھی پیتے تھے، صدام حسین بھی پیتا تھا، کرنل قذافی بھی پیتا تھا، لینن سٹیلن بھی پیتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی پیتے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کویسچن جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ عوام کو میری ایسے سگار پینے پہ، یا شیخ رشید صاحب نہیں پیتے تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام کو میرے سگار پینے پہ اعتراض ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی کم از کم لوگوں کا خون پینے سے تو بہتر ہے کہ عوام کے غم میں سگار لگا لیا جائے۔ رانا صاحب، سمندری کو ضلع بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس والے سے آپ کچھ کہیں گے کہ ضلع بننا چاہیے اور پہلے بن جانا چاہیے تھا یا ابھی بننا چاہیے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لالی پاپ ہے جو عوام کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ضلع کی ایک درجہ بندی ہوتی ہے، ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھنا تو یہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی عوام کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کبھی بھی عوام کو وہ منظر یا وہ شہر نہیں دکھانا چاہیے جو انسان نہ بنا سکتا ہو، جو نہ کر سکتا ہو۔ تو میرے نزدیک یہ ماس وائے لالی پاپ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ ایک قانونی جو ہے وہ اس حوالے سے ہم آپ کو آپ کا ایک سوال ہمارا ہے کہ یہ دیکھیں ابھی جو انصاف کا نظام ہے یہاں پہ اس ملک میں، اور خاص طور پر سمندری میں تھانہ کلچر ہے، تو اس حوالے سے کوئی آپ نے بات کریں کہ ایک تو جو قوانین ہیں ہمارے وہ اس حوالے سے کہ پرانے ہو چکے ہیں، کیا ان کو بدلنا چاہیے جو فوجداری قوانین ہیں یا دوسرے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ سمندری کے لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کا کیا حل آپ نے نکالا؟ جی سب سے پہلے تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ ہمارے دور حکومت میں تھانہ کلچر کا ہم 100% خاتمہ کریں گے۔ دوسری بات یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، پورا پاکستان بھی سمجھتا ہے، اب تو بہت شعور آ چکا ہے لوگوں کو کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں ضرورت ہے نئی قانون سازی کی، اور اس کے لیے ہمیں مختلف قوانین
जो है वो पार्लियामेंट में मंजूर करवाने पड़ेंगे, ताकि जदीद दौर के साथ हम उन कवानीन को बरूए कार लाकर जो मुजरम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे सके, ताकि दूसरे भी उन जराइम को करने से बाज रहें। ये बताइएगा कि चूँकि जो स पीपी 104 है उसमें किसान भी हैं, किसानों के मसाइल भी हैं, उनकी जो अजनास हैं, उनके रेट्स हैं, उनके पानी के मसाइल हैं, इस पे भी आप कोई बात करना चाहेंगे? जी, इंशाल्लाह हम अपने किसान भाइयों को बिला सूद कर्ज़ फ़राहम करेंगे इंशाल्लाह, और इनको एक ये वादा है राणा जवाब सलीम सरकारा का अपने किसान भाइयों के साथ कि अगर आप मुझे मौका देते हैं इस खादम को, तो हमारे दौरे हुकूमत में आपको बोरियों, ये जो खाद की बोरियों के लिए आपको ये तरह-तरह के लोगों की सिफ़ारिशें करवानी पड़ती हैं ना, या ये जो बहुत सारे मामलात और करने पड़ते हैं, कभी ब्लैक में खरीदनी पड़ती है खाद, तो ये नहीं, इंशाल्लाह गवर्नमेंट के रेट पे ही अवाम किसान भाई हमारे खरीदेंगे, और इनको कोई लाइनों में, कोई कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। इनके एक फ़ोन कॉल पे इनको खाद की बोरियाँ इंशाल्लाह मुयस्सर होगी, और बिला सूद हम इनको कर्ज़े फ़राहम करेंगे। बिल्कुल, आपने सही फ़रमाया कि इस वक़्त तो खाद का तो बहुत ज़्यादा ही मसला चल रहा है कि लोग दर-बदर फिर रहे हैं, खाद यूरिया नहीं मिल रही। जब किसी का सीज़न आता है जिस खाद का, वो खाद नायाब हो जाती है। तो इस सिलसिले में अगर ये तो बात की बात है, अभी फ़ौरी तौर पर कोई इक़दामात करेंगे? अभी भी हम जो कुछ कर सकते हुए वो कर रहे हैं। को जितनी बोरियाँ ये देते हैं, उतनी हम आगे जो है आम पब्लिक में डिलीवर करवा देते हैं। अच्छा सर, कोई पैगाम, स्पेशली पैगाम जो ये समुद्री की आवाम को और एन पीपी 104 जो है, N98 है, उसकी आवाम को आप देना चाहें? मैं आपके इस न्यूज़ चैनल की वसातत से हल्का पीपी 104 और N98 की आवाम को इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपने इतने लोगों को मौका दिया जो कि अवामी क़यादतें भी नहीं थी, एक दफ़ा अपने भाई, अपने खादम राणा जवाद सलीम सरकारा को मौका दें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हल्के को दरपेश तमाम मसाइल हल हों। हमारी तहसील में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, समुद्री टीएचक्यू अस्पताल से कोई भी मेरे हलके का मर्द, औरत, बच्चा, मेरा बुजुर्ग भाई फैसलाबाद रेफर ना हो, फ्री मेडिसिन इनको मिले, लोगों को रोजगार मुयस्सर हो, तालीम की तमाम तर सहूलियात इधर इसी शहर समुद्री में मुयस्सर हो, इनको धक्के ना खाना पड़े फैसलाबाद या लाहौर में, और इंशाल्लाह हांगकांग से बेहतर इनको सेवरेज का सिस्टम दूंगा, और जितने भी मेरी अवाम को, मेरी यूथ को जो भी मसाइल दरपेश हैं, अपना ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हवाले से, या इधर जो मेरे बहन भाई हैं इनको दूसरे मुल्कों के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सोल्व करें। तो आपका खादम जवाद सलीम सरकारा भूलिएगा ना, एक दफ़ा मौका दीजिएगा। अवामी क़यादतें, मेरा जिला और मेरा मरना अवाम में है। मैं एक अवामी आदमी हूँ। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ। जी, बिल्कुल, आपने राणा जवाद सलीम सरकारा साहब की बातें सुनी हैं, जो कि एक बेहतरीन लॉयर भी हैं और इसके साथ-साथ उम्मीदवार भी हैं पीपी 104 में। तो आपसे ये गुज़ारिश है कि आपने उनके ख़यालात सुने हैं। आप हमें नीचे कमेंट्स में फ़ॉलो-अप दें इसका, और ये बताएँ कि ये इन्होंने जो बातें की हैं, आप उनसे किस हद तक मुत्फ़िक हैं। तो हमारे साथ रहिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।